بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں ڈاکٹر ادریس ہیلتھ ویژن ود ادریس یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے میں نے 3-4 علیحدہ قسم کے ٹاپکس کڈنی سے ریلیٹڈ اور یورک ایسڈ سے ریلیٹڈ آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، جس پہ کافی زیادہ لوگوں کے کویسچنس بھی آئے، کمنٹس آئے، اور انہوں نے کڈنی کے متعلق کہا کہ آپ تھوڑی ڈیٹیل سے اس کے جو سائن سمٹمز ہیں اس کے متعلق بھی کچھ ہمیں بتائیں، تاکہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے لیب ٹیسٹ بھی نہیں کروا سکتے اور اس کے علاوہ وہ جو بڑی لوگوں کی فیسیں ہیں اسپیشلسٹ کی وہ بھی ادا نہیں کر سکتے، ان کو گھر بیٹھے یہ سہولت مل جائے کہ وہ آسانی سے جو ہے اپنے آپ کا ڈٹرمن کر سکیں، گھر بیٹھے اس کون سے ایسے سائن اینڈ سمٹمز ہوں گے کہ جسے ہمیں پتہ چل جائے کہ کڈنی جو ہے وہ تھوڑی آپ کی الارمنگ سچویشن میں ہے۔ تو آج میں آپ کو آخر تک آپ نے میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کہ میں آپ کو 5 سے 6 وہ سائن بتاؤں گا جس کو دیکھ کے یا جو آپ کو نظر آئے تو آپ کے اندر یہ فیل ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی سائن اور سمٹمز کے علامات، تو آپ کے خیال میں وہ یہ ہوگا کہ ہمارا جو کڈنی کا سسٹم ہے وہ تھوڑا ڈینجر ہے اور اس کے لیے پھر آگے مزید ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں اس میں جو سب سے امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو سویلنگ ہے ٹخنوں پہ اور چہرے پہ، آنکھوں کے نیچے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی سویلنگ ہو جاتی ہے اور یہ کڈنی ڈیزیز والے پیشنٹ کو نظر آتی ہے۔ باقی جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہارٹ کا ایشو ہو، دل کا مسئلہ ہو یا وہ جگر کا مسئلہ ہو تو اس میں بھی سویلنگ ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو کوریلیٹ ان بیماریوں کے ساتھ بھی کرنا پڑتا ہے کہ اس کو ہارٹ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور جگر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک الارمنگ جو ہے وہ سائن ہے، ایک علامت ہے جس سے آپ تھوڑا اندازہ اپنے طور پہ لگا سکتے ہیں اگر خدا خواستہ آپ کے ٹخنوں کی سوزش یا صبح کے وقت زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ آنکھوں کے نیچے جو ہے وہ سوزش سٹارٹ ہو جاتی ہے، سویلنگ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے اس کا ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیما کو، پٹنگ ایڈیما، یعنی کہ آپ اس کو اگر پٹ کریں گے تھوڑا سا نیچے دبائیں گے تو وہ پھر ابھر کے واپس آ جائے گا، ایک گڑھا سا بن جائے گا چھوٹا سا، اس کو ہم پٹنگ ایڈیما کی نشانی کہتے ہیں۔ یہ ایک پہلی الارمنگ سچویشن ہے، علامت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک دوسری جو روٹین میں ہم جس کو میئر کر سکتے ہیں، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو کڈنی کا اگر مسئلہ ہو رہا ہوگا، یہ پرانی ہلکی ڈیزیز جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس میں سانس کا پھولنا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ بندہ تھوڑا سا 10 قدم بھی نہیں چل پاتا کہ وہ اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، نہ وہ سیڑھیاں چل سکتا ہے، نہ وہ برسک واک کر سکتا ہے، نہ کوئی ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں بلڈ ڈیفیشنسی، انیمیا ہو رہا ہوتا ہے، ہیموگلوبن لیول، ایچ بی لیول کافی کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایریتھروپوائٹن ایک پروڈکشن جو وہ کرتے ہیں کڈنی، وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہ کڈنی جب تھوڑے خراب ہونا شروع ہو جائیں تو اس ایریتھروپوائٹن کی پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے ایچ بی لیول کم ہو جاتا ہے، اور ایچ بی لیول کی وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اور اس کی علامات میں آپ کو تھکن محسوس ہوگی، سانس کا پھولنا محسوس ہوگا، آپ بظاہر دل کو دیکھنے میں ٹھیک ہوں گے لیکن آپ کو یہ نشانی ایک الارمنگ صورت میں اس کو جانچنا چاہیے۔ تیسرا جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اگر ٹیسٹ میں کسی اور وجہ سے بھی کروائے ہیں تو اگر ٹیسٹ میں آپ کے یورین میں کوئی پروٹین لاس میں آ رہی ہے یا یورین میں کوئی بلڈ آ رہا ہے، اس میں انفیکشن آ رہی ہے، تو یہ ایک روٹین کا میٹر ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض کا کسی اور وجہ سے ٹیسٹ کروانے جاتا ہے تو اس میں یا الٹرا ساؤنڈ میں اس میں کوئی سسٹ نظر آ گئی ہے تو اس کے لیے بھی باقی ٹیسٹ کروانا پھر ضروری ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک الارمنگ سچویشن آپ کے لیے خطرے کی علامت ہے کہ آپ کے جو کڈنی ہے اس کا جو فنکشن ہے وہ تھوڑا کمپرومائزڈ ہو رہا ہے۔ یہ تیسرا ہوگا جو لیب ٹیسٹ، جس کو ہم ایب نارمل لیب ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں، اور جو یہ 3 ہو گیا، ایک سانس کا پھولنا ہو گیا اور ایک ایڈیما ہو گیا، اور ایک چوتھا جو ہے وہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ یورین کے اندر سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں نظر آنا آپ کے پیشاب کے اندر، اور اس کو ہم نکٹوریا کہتے ہیں، یعنی رات کے وقت جو ہے نا وہ آپ کا پیشاب زیادہ بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے۔
وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کنسنٹریٹ جو ہے وہ کڈنی نہیں کر رہے اور وہ پیشاب جو ہے زیادہ مقدار میں فلٹر باہر آ رہا ہے اور وہ آپ کو بار بار تنگ ہونا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے اور پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے، وہ بھی ایک خطرے کی علامت ہے۔ اس کے باقی ڈیزیز میں بھی ہو سکتا ہے، شوگر کی وجہ سے بھی کڈنی کمپرومائز کر جاتے ہیں، اس میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس طرح کی سچویشن آپ کو محسوس ہو تو آپ نے فوراً باقی ٹیسٹ کڈنی سے ریلیٹڈ لازمی کروانے ہیں اور اس سے آپ کو مزید جو ہے وہ ڈیٹیل سے پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں کڈنی جو پرابلم کی وجہ سے پیشاب کا جو مسئلہ ہے اس میں بعض کا بلڈ بھی آ جاتا ہے، بعض اوقات اس میں جلن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جب اگر اس میں پتھری ہو کڈنی کے اندر تو آپ کی جو فرینک پین ہے، جو پیچھے والی سائڈ پہ آپ کی پین ہوگی وہ بھی بہت شدید ہوتی ہے۔ کڈنی کی پین کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ بہت تیز پین آپ کو ہوگی، اور وہ اگر سٹون ہو تو اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ چوتھی علامت ہوگی کہ آپ کے پیشاب میں کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہو، آپ کو بار بار قطرے آ رہے ہوں، آپ کو یہ ہے کہ بار بار اٹھ کے جانا پڑتا ہو، پیشاب پانی کی طرح آ رہا ہو، جھاگ اس کے اندر آ رہی ہو، تو وہ صورتوں میں بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ والی جو کنڈیشن ہے اس میں کڈنی کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے ٹیسٹ کروانا ضروری ہو جائے گا۔ اور جو ایک پانچویں علامت ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بون پین ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور بون پین تھوڑی اس سٹیج پہ جا کے ہوتی ہے جو تھوڑی ایڈوانسڈ ہوتی ہے، تو ایڈوانس سٹیج میں جا کے جو ہے بون پین شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیلشیم کم ہو جاتا ہے، فاسفورس انکریز ہو جاتا ہے، تو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کمی ہو جاتی ہے، تو آپ کی ہڈیوں میں بھی جو ہے وہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس مرحلے پہ اگر آپ کو یہ پانچویں علامت آپ سمجھ لیں، لیکن یہ تھوڑی ایڈوانس سٹیج پہ جا کے ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو محتاط رہنا چاہیے اور اپنا ٹیسٹ پورا کرانا چاہیے۔ ایک سب سے امپارٹنٹ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آج کل آپ نے شاید اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہوگا کہ جو ینگ ایج کے لڑکے لڑکیاں ہیں یا تھوڑے جو 30 سال 25 سے 35 سال کی ایج ہے، اس میں بھی بی پی کا ایشو جو ہے 20 سال کی عمر سے بھی اوپر والے میں زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک الارمنگ ہے، اور اس کی جو کوریلیشن ہے وہ بھی کڈنی کے مسئلے کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کا بی پی ارلی سٹیج میں شروع ہو رہا ہے تو یہ بھی خطرے کی علامت ہے کہ کہیں یہ آپ کا کڈنی کی وجہ سے مسئلہ تو نہیں ہو رہا، تو اس کے ٹیسٹ فوراً کروانے چاہیے۔ اور بھی کافی علامات ہیں لیکن میں نے آپ کو وہ بتائی ہیں جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں خود اپنے سے وہ جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے ہی آپ کو تھوڑا بہت اس کا آئیڈیا نالج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مزید اس کے ساتھ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کو اور علامتیں سائن بھی بتاؤں گا، ان کی ٹریٹمنٹ بھی بتاؤں گا اور ان کی احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گا۔ تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔